السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ الحمدللہ لسان کے جو ان سے تھے آگے سیکھ رہے تھے کہ لسان یعنی زبان، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ چلے دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا طرف لسان کو۔ طرف لسان کس کو؟ زبان کی کروٹ کو کہا جاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا لام، نون اور را، جس کے 3 مخارج ہیں، ان کو دیکھا۔ راس اللسان کے سلسلے میں ہم نے دیکھا حروف نطعیہ کو، جن میں طا، دال اور تا، جو کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے نکلتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مخرج نمبر 2 کو، جس میں ظا، ذال اور ثا شامل ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں جو کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو کہ مسوڑوں کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے یہ 3 حروف ظا، ذال اور ثا ادا ہوتے ہیں۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے لثویہ کہتے ہیں، یعنی مسوڑے۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے جب زبان ٹچ ہوگی تو تبھی یہ حروف ادا ہوں گے۔ چلیے اب ہم اپنے اگلے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ المائدہ اور پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فأولئک هم الفاسقون۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ یہ دیکھیں، اسی میں ہم نے کون سے حروف کو دیکھنا تھا؟ سا، ذال اور ظا۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے جائیں گے، سا کو دیکھیں گے، ذال کو یہاں سے دیکھیں گے، اگر تو مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں غا، یہاں پہ یہ پر لیٹر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔
تو اس کو بھی کسی طرح سے ثنایا اولیاء کے جو مسوڑوں کے قریب والا ہے وہاں سے جا کے نکالیں گے، اور اندرونی کنارہ ثنایا اولیاء کے اندرونی کناروں سے ہماری زبان جب ٹچ ہوگی. پھر دیکھیں آگے مزید ہم اسی طرح سے دیکھیں، خود سے دیکھنا ہے. اگر میری نگاہ سے نکل جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. تھا، ذال اور رو. آگے جاتے ہیں، بڑھتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. یہاں تک ہمارا لیسن ہے، آیت نمبر 46 سے لے کر 48 تک. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ نے خاص طور پہ اس کی تطبیق جو پچھلے لیسنز کے پچھلی تمام صورتوں کے اسباق کے اندر کروائی گئی ہیں وہاں پہ آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اگر قواعد کو مزید جاننا ہے تو وہ ہے تجوید شارٹ کورس. جب آپ لکھیں گے تو وہاں پر آپ کو تمام قواعد جو کہ آپ لوگوں کو ان اسباق کو یاد کرنے میں بہت ہی آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہوں گے، مفید ثابت ہوں گے. امید کرتی ہوں بہت ہی آسان لینگویج کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں، تو آپ اسے ضرور فالو کیجئے گا. جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں کہ یہ اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. قرآن ہے، تعلیم ہے. اور کمنٹس ضرور دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.